السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب آج ایک مرتبہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب، ان کی حکومت، قومی ادارے، احتساب، یہاں تک کہ عدالتوں کے جو فیصلے تھے ان کے حوالے سے، ان تمام کے حوالے سے اپنے اظہار کا خیال کیا۔ ان کی گفتگو کے اندر غم و غصہ بھی تھا، نفرت اور انتقام بھی دکھائی دیتا تھا۔ اور ان کی جو سپیچ ہے، کیا وہ اپنی پارٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے اس قسم کی تقریریں وہ کر رہے ہیں، یا عوام کو موبلائز کرنے کے لیے، اپوزیشن کو مطمئن کرنے کے لیے کہ واقعی میں پی ایم ایل این جو ہے وہ اس مرتبہ سیریس ہے، اور ان کی جو تقاریر ہیں اور اپوزیشن کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں، کیا حکومت کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے کوئی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں؟ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت جو ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ اپوزیشن کا جتنا بھی شور اور شرابہ ہے وہ احتساب سے بچنے کے لیے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ این آر او یہ چاہتے ہیں، اور حکومت جو ہے، عمران خان صاحب کسی کو بھی این آر او نہیں دیں گے، خاص کر وہ لوگ جنہوں نے ملک کی ایسٹس کو لوٹا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں محسن بیگ صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت بہت شکریہ محسن صاحب، آپ تشریف لائے جی۔ اور پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا شیلہ رضا صاحبہ نے، آپ سینئر رہنما ہیں پارٹی کی، اور شوکت بسرا صاحب ہیں پی ٹی آئی سے۔ دونوں مانوں کا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی۔ بیگ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کیا ٹکراؤ کی سیاست کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جو ان کا بیانیہ تھا جب ان کو 2017 میں سپریم کورٹ نے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے علیحدہ کیا تھا۔ بہت شکریہ وحید صاحب۔ بیسیکلی جو بھی سپیچز آج کل میاں صاحب کر رہے ہیں، یہ ان کی محفل میں تھرڈ سپیچ ہے۔ ان کا لہجہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں نہ ہو۔ بیسیکلی اس کے جو پیچھے دیکھنا چاہیے کہ آیا میاں صاحب یہ اس نیچ پہ کیوں پہنچے، کیونکہ بظاہر اپوزیشن یا پرٹیکولرلی پی ایم ایل این، بظاہر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، اسپیس نہیں ہے، یعنی اسپیس نہیں ہے، ان کو بالکل کارنر کر دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو بھی بیک ڈور، جو بھی انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجیے، یا کوئی ڈیل یا کوئی وعدہ وعید ہوا ہوگا جس کے تحت وہ خاموش بھی رہے باہر جانے کے بعد، مریم بی بی بھی خاموش رہیں، اور جس طریقے سے وہ ہیسٹ میں ان کو باہر بھیجا گیا، یا چلے گئے، یا کورٹ سے یا عدالت سے یا جو بھی تھا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ضرور تھی۔ وہ شاید انڈرسٹینڈنگ کسی جگہ آ کے ختم ہوئی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شاید اندر غصہ بھی ہے، جیسے آپ نے کہا، یا وہ فرسٹریشن بھی ہو سکتی ہے نا، فرسٹریشن جب آپ کو دکھائی یہ دیتا ہے کہ میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر آپ کشتیاں جلا کے سارا پوری اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں راستہ نہیں دیا جا رہا، ون بائی ون سب کو کسی نہ کسی چکر میں الجھا کے، نیب کے، ایف آئی اے کے مختلف کیسز جو ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ میں یہ طریقہ کار جو ہے، جو آج ہو رہا ہے نیب کے ذریعے، ایف آئی اے کے ذریعے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اپوزیشن کو ڈیو کورس میں اسپیس دیتے ہیں، ان کے کیسز کرپشن کے ہوں۔ گورنمنٹ از انوالوڈ؟ $1,000,000%۔ دس از ایوری تھنگ ہیپنز بیکاز آف دا گورنمنٹ، اور اس کے پیچھے گورنمنٹ ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی باشعور آدمی پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو کر کے کسی گورنمنٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہے خالی نیب لگی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ نیب آپ کو پتہ ہے کہ انویسٹیگیشن کا ادارہ نہیں ہے، نیب کے پاس وہ ذرائع نہیں ہے کہ آپ کے پرمٹ کا بھی پتہ کرے کہ شراب کا پرمٹ کس کو ایشو ہوا، اور ساری چیزیں۔ کوئی نہ کوئی ان کو رپورٹ دیتا ہے، کاغذات دیتا ہے، انفارمیشن دیتا ہے، وہ آگے اس کو پرسو کرتے ہیں۔ نیب تو جو آپ کیسز دیتے ہیں اس کو بھی پراپرلی انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ظلم یہ ہے جو ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے، جو بھی کوفتے ہیں پاکستان میں، ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو ماڈریٹ پارٹیز تھیں، نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ جو ماڈریٹ لوگ ہیں، آپ ان کو کارنر کر کے، ان کو ختم کر کے، آپ اس ملک کے اندر۔ لیکن کارنر کیسے ہو سکتا ہے؟ 10 سال پی ایم ایل این نے پنجاب میں گورنمنٹ کی ہے، ہاؤ وی کین سے کہ دے ور بینگ کارنرڈ؟ نہیں، ابھی 5 سال پی ایم ایل این میں گورنمنٹ کر لی ہے نا۔ ہم آج کی بات کر رہے ہیں نا، جس طریقے سے ان کی لیڈرشپ کو
اب دیکھیے نا رانا ثناء اللہ پہ 14 کلو ہیروئن ڈال دی, وہ کس نے ڈالی؟ صحیح ہے, وہ وقت بتائے گا کس نے ڈالی ہے. دیکھیں نا ایسا نہیں ہو سکتا. وہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں, مجھے نہیں پتا کیس کا فیصلہ کل کیا ہوگا, لیکن ڈیفینیٹلی وہ ہیروئن رانا ثناء اللہ پہ نہیں ڈلے گی, وہ ڈلے گی اسی پہ جس نے وہ ڈالی ہوگی. تو مقصد یہ ہے, میں کمپلیٹ کر لوں, کہ جب آپ ان ماڈریٹ فورسز کو نگیٹ کر کے ڈسکریڈٹ کر کے پاکستان کی جو سیاست ہے وہ پھر چلی جائے گی لیڈرشپ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ یا کسی اور کے ہاتھ, وہ پھر ہمارے ملک کے لیے ایک خوفناک عمل ہوگا جس میں آپ ماڈریٹ لوگوں کو بالکل زیرو اور ڈسکریڈٹ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. شائلہ رضا صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن نے ایک فیصلہ کیا ہے اس حکومت کے خلاف موومنٹ چلانے کا. 11 کو جلسہ بھی کیا جا رہا ہے کوئٹہ کے اندر. نواز شریف صاحب کی جو تقاریر ہیں, یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اپوزیشن کی جو پوزیشن ہے, اس کا جو بیانیہ ہے, اس کو اسٹرینتھن کرے گا, یا جس قسم کی وہ گفتگو اور لینگویج یوز کرتے ہیں ریاستی اداروں کے خلاف, اس سے آپ لوگوں کے لیے مسائل بڑھیں گے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام 11 اپوزیشن پارٹیز جو ہیں انہوں نے مل کے ایک متفقہ اپنا بیانیہ بنایا ہے, اور اس کے حساب سے جو پلیٹ فارم ہوگا وہاں پر بات کی جائے گی. اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کی سی سی میں کوئی بات کر رہا ہے یا اپنی پارٹی کا الگ جلسہ کر رہا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بیانیہ بنایا گیا ہے 26 پوائنٹس پہ مشتمل, اب کہیں تو میں ان کے پوائنٹس پڑھنا شروع کر دوں اٹھا کے, تو وہ پیورلی جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں عوام سے, ہیومن رائٹس سے اور ملک کی بہتری سے. So do you think this will help the opposition, جو مطلب پی ایم ایل این کی قیادت کر رہی ہے, اپنی پارٹی کو ہی کیوں نہ ایڈریس کر رہے ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب ایک بڑے عرصے تک خاموش رہے اور پہلی مرتبہ انہوں نے اپوزیشن کو یہ ایڈریس کیا, اور یہ جیسے ابھی محسن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ تیسرا خطاب آج انہوں نے کیا ہے. دیکھیے, وہ اپنی پارٹی سے خطاب کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو تیار کر رہے ہیں, کیونکہ وہ خود باہر ہیں. شہباز ان کے بیانیے سے پیپلز پارٹی اتفاق کرتی ہے کہ سارے کے سارے مسائل کی جڑ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہے. جس طرح وہ جتنے بھی احتساب کی بات کریں, آپ گورننس کی بات کریں, 2 سالہ موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کی بات کریں, یا آپ لوگوں کے خلاف یا پی ایم ایل این کی قیادت کے خلاف جو کیسز ہیں اس کی بات کریں, وہ ایک ہی ڈائریکشن میں جاتے ہیں کہ ساری خرابی ایک جگہ کے اوپر ہے اور اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. آپ لوگ بھی جی, اب آپ پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو سب کا جو کردار رہا ہے سویلین حکومت کو کمزور کرنے میں, گرانے میں, اس میں ڈینٹ لگانے میں, وہ سب کے سامنے ہے. اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوئے تھے, خاص طور پر خود میں نے بھی کنٹیسٹ کیا تھا پہلی مرتبہ, اور میں نے کیا میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں جانتی ہوں اس پہ جس طرح کے مذائقہ خیز رزلٹ آئے. مثلاً میں اگر اپنی سیٹ کی بات بتاؤں تو این اے پہ پڑے 91,000 اور اسی پارٹی کے 2 ایم پی ایس کو پڑے مل کے 55,000. وہ کون سے الگ لوگ تھے جنہوں نے نیچے تو نہیں دیا لیکن اوپر ضرور دیا. اسی طرح لیاری میں جہاں چیئرمین کو ہرایا گیا ہے این اے کی سیٹ پہ, وہاں پہ اوپر جو ہے پی ٹی آئی این اے پہ جیتی اور نیچے تحریک لبیک اور ایک جگہ جماعت اسلامی, اور بالکل الگ الگ صورتحال. تو اس طرح کی بہت ساری سیٹس ہیں. پھر مختلف ریکاؤنٹنگز میں جو ہتھ کنڈے استعمال ہوئے, فیصل صالح حیات ہوں, فہمیدہ مرزا ہوں, ہمارے ملیر کے ذہن سے نام نکل گیا, جو ہیں ان سب کے رزلٹ کے ساتھ جس طرح سے کھلواڑ کیا گیا, تو یہ ساری چیزیں بھلانی نہ چاہیے, نہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو مسائل تو ہیں, اور پھر ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے کہ میں سمجھتی ہوں
کہ PMLN کی غلطی تھی کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، کیونکہ وہ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں. تو مجھے محتاط الفاظ ہی رکھنے ہوں گے کہ نیب کا چلیں اختیار 90 دن کا تھا، جو کہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، متصادم ہے، لیکن خورشید شاہ تو 1 سال سے بند ہے، اور آصف علی زرداری صاحب اور فریال ٹالپور صاحبہ 6 مہینے بغیر کسی چیز کے بند رہے ہیں. اور اسی طرح اسپیکر صاحب کو جس طرح سے لے کر آیا گیا، اور اس کے بعد اگلے دن جبکہ انہیں آنا ہی تھا کراچی، اگلے دن 7 گھنٹے آپ ان کے گھر میں گھس کے کیا تلاش کر رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں. جس طرح سے خواتین کی تذلیل کی گئی، جس طرح سے مردوں کو باہر نکالا گیا، یہ کیا ہے؟ کیا اس پہ بات نہیں کی جائے؟ خاموش رہیں، گردن جھکا لیں، کٹوا دیں. پھر میں ایک بات ہی کہوں گی کہ لیکن انفارچونیٹلی میڈم ہوتا یہ ہے نا کہ جب آپ دونوں پارٹیاں گورنمنٹ میں تھی تو احتساب کا عمل ہی PMLN نے شروع کیا تھا 90s کے اندر، تو اس وقت آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس انسٹیٹیوشن کو ریفارم کیا جاتا. بصرہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے یہ بتائیں. میں بس ایک جملہ آپ ہی کی بات کا جواب دے چکی تھی کہ بدقسمتی سے PMLN نے ساتھ نہیں دیا. ہم تو 344 کے ایوان میں 126 لوگ تھے، بصرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، انہیں پتہ ہے کیا ہوا تھا. آج کل وہ بات جو انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی وہ PTI کو بالکل بھی نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ وہ تو سیاست میں رہتے رہتے سیاسی ہو گئے، یہ ابھی تک سیاسی نہیں ہوئے. بصرہ صاحب کیا کہیں گے؟ نواز شریف صاحب جس طرح سے حکومت کے خلاف اس وقت بالکل اوپنلی گفتگو کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اداروں کے خلاف بھی وہ بات کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کو کتنا خطرہ ہے نواز شریف صاحب سے، خصوصاً جس قسم کی وہ تقاریر کر رہے ہیں لندن سے بیٹھ کر؟ نواز شریف از پاسٹ، یہ اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے. ان کی بخلاہٹ، ان کی گھبراہٹ، ان کی مایوسی ان کے چہرے سے عیاں ہے اور ان کی گفتگو سے عیاں ہے. اندازہ یہ کیجئے کہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر پاکستان سے علاج کروانے اس وقت زندگی موت کی کشمکش میں تھے، باہر گئے ہیں، اور جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اس کی سیدھی سیدھی بات ہے کہ انہوں نے بالکل محسن صاحب کی، میں اس بات سے بیگ صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی NRO لینے کی، ڈیل کرنے کی، جیسے ماضی میں وہ کرتے تھے. ماضی میں بھی دیکھیں اس طرح ہی کرتے تھے. اوپر سے بڑا شور شرابہ ہوتا تھا. قوم کو اس وقت وحید بھائی پتا چلا جب پوری قوم سو رہی تھی تو یہ راتوں رات پتلی گلی سے اپنے نوکروں سمیت، سنوکوں سمیت جدہ چلے گئے اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے رہے کہ میرا کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں. کبھی 5 سال کا، پھر 10 سال کا نکل آیا. تو یہ اصل میں انفیکٹ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں NRO نہیں مل رہا، اور NRO اس لیے نہیں مل رہا کہ بھائی حکومت نے تو نہیں کہا تھا، پرائم منسٹر عمران خان نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ لوٹو، کمیشن کھاؤ، کک بیکس لو، اربوں خربوں کی جائیدادیں بناؤ. پاکستان دنیا باہر تو کیا میری پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اب وہ گولے والا بھی ہے، پاپڑ والا بھی ہے، مج والا بھی ہے، کٹے والا بھی ہے. اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. تو اب بڑی سیدھی سی بات ہے، اس میں پہلی تحریک ہے جس کا ایجنڈا کیا ہے کہ کرپشن کیسز کو ختم کیا جائے، مجرموں کو رہا کیا جائے. اور تیسرا جو بڑا اینگل ہے جس کو میں سمجھتا ہوں وہ انٹرنیشنل اینگل ہے. دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت 2 بلاک ہیں. یہ وہ ٹولہ ہے جن کو پتہ ہے کہ ہماری سیاست بھی ختم ہو گئی، دولت بچانے میں بھی ناکام ہو رہے ہیں، ذلیل و رسوا بھی ہو رہے ہیں. تو اب انہوں نے وہی زبان بولنی شروع کر دی، اور ان کا انجام بھی الطاف حسین جیسا ہوگا. یہ بات آج ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جو زبان یہ بول رہے ہیں کل الطاف حسین بھی یہی بولتا تھا. اس کو جب پتا چل گیا کہ میرے کرتوت عیاں ہو گئے ہیں، میرا چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے، تو میاں نواز شریف میں، الطاف حسین میں، ان کی پارٹی میں اب کوئی فرق میں نہیں سمجھتا. گزارش یہ ہے انٹرنیشنل، ایک تو کرپشن، لوٹ مار اور اقتدار گیا. دوسری اہم بات، میرے ساتھ کوئی ایگری کرے یا نہ کرے، کل آپ کو یہ بات سامنے، ملک کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے. آپ دیکھیے APC میں وحید جب انہوں نے خطاب کیا، کہاں شادیانے بجے؟ بھارت میں شادیانے بجے. ہیڈ لائنز لگیں کیا کہ یہ متحدہ اپوزیشن نے پاک فوج پہ حملہ کر دیا. اور وہی دوسرا اینگل جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس وقت پورے ہماری جو مخالف لابی ہے، خواہ وہ امریکہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، یا دوسرے ممالک ہیں جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں چائنا کے، جو سی پیک ہے، یہ تمام لوگ اس ایجنڈے پہ چل پڑے ہیں. لیکن میں یہ یقین ہے مجھے اس بات پہ، جیسے ماضی میں پاکستان کے خلاف سازشیں ناکام ہوئی، یہ سازش بھی ناکام ہوگی. اور دیکھیے آج جو اداروں کے، اندازہ کیجئے
मियां नवाज शरीफ नजरियाती इनकलाबी 5वीं बार, और वो कौन? ज़ियाउल हक की रूहानी औलाद, मेरे हाथों के तराशे हुए सनम आज बुत खानों में खुदा बने बैठे हैं। कौन सा नजरियाती आदमी भाई? आपने तो उनके मिशन को आगे बढ़ाने की कस्में खाई थी। अच्छा अपना जो गवर्नेंस के हवाले से जो उन्होंने बातें की है, क्या आप उससे भी इनकार करेंगे बसरा साहब? देखिए भाई, जो महंगाई है, जो इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, मतलब उसमें वहीद भाई कथित हो रही, आप लोग अगले 3 साल भी ये कहते रहेंगे कि पीपल्स पार्टी नून लीग लूट के चली गई है, बस हम उसी को ठीक कर रहे हैं? वहीद भाई इश्यूज है, मैं नहीं कह रहा दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ अच्छा है कि रावी चैन ही चैन लिखता है। महंगाई हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बेरोजगारी चैलेंज है। बेग साहब ने ये भी कहा है ना कि आप लोग नैब को भी इन्फ्लुएंस करते हैं ना, गवर्नमेंट। अच्छा नैब, मुझे बताइए 99.9% केसेस दोनों पार्टीज के बनाए हुए हैं। अच्छा अब ये जो केसेस आए हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर हुकूमत इन्फ्लुएंस कर रही है, बड़ा आसान तरीका है, और मोहसिन बेग साहब को पता है मेरे खिलाफ ये कैसी कार्रवाई हुई थी। मैंने क्या किया था, मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन दायर की थी कि आइए मेरे खिलाफ जीआईटी बनाइए। लेकिन नवाज शरीफ साहब तो कुछ और कहते हैं ना, वो तो कहते हैं सारे इदारे ही मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। बेग साहब जाहिर है, अगर इदारे उनके पेरोल पर हों, इदारे उनको रिलीफ दें, हक और सच की फतह होती है अदालतों की, अगर ना दें तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला होता है, 5 बुग़्ज़ के मारे हुए जज होते हैं। ज़ियाउल हक बड़ा अच्छा जर्नैल था, इसलिए कि उसकी गोदी में पले। और लेकिन एक और बात बता दूं, ये आज बात नोट रखिएगा वहीद भाई, मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूं, मैंने 15 साल बाद सियासत की है। पीपल्स पार्टी इस मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा नहीं रहेगी। आने वाले मैं 1 महीना मैक्सिमम नोट कर लीजिए, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की राहें जुदा होंगी, और बहुत सारी उसकी वजह मैं पीपल्स पार्टी को जो भी कहूं। मैं आता हूं बसरा साहब आपकी तरफ। बेग साहब जो बातें कर रहे हैं बसरा साहब, उससे तो लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो वापस ही नहीं आएंगे। देखिए जी, उनकी वापसी का तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मसला वही आ रहा है कि जिस तरीके से इस वक्त मोनोपोलेशन हो रही है, वो वही साहब मेरे ख्याल में उस बात में नवाज शरीफ साहब के वजन है कि मनूवर किया जाता है केसेस को हर लेवल पे। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में थे तो वो भी यही काम कर रहे थे, उनको बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने वक्त पे जजेस हजरात को अप्रोच कर लेते थे, अपनी मर्जी के फैसले लेते थे। हमारे यहाँ जुडिशरी जो है वो उस तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंडर करंट्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। जब वो आज उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि वो कर्नल साहब वहाँ गए या जो भी इन्फ्लुएंस हुआ, हम रोज़ देखते हैं कि किस तरीके से मीडिया जो है वो वॉच कर रहा होता है, लेकिन केसेस को अप्रोच करके टिल्ट करके अपनी मर्जी के लोग फैसले ले रहे हैं, और आज भी वही हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब को चाहिए था, उन्होंने तब्दीली का नारा दिया, इस्लाहात लाने की बात की, उन्होंने कहा जी मैं एक नया पाकिस्तान दूंगा, उस पर लोगों ने यकीन किया, लोगों ने उनको वोट दिया। अपोजिशन पार्टीज का अपनी जगह है कि जी इलेक्शन चुरा लिए गए, लेकिन फर्ज करें वो सब बातें अपनी जगह पे, लेकिन अगर वो इक़्तिदार में आए तो उनको चाहिए था इन सारे सिस्टम को चेंज करना। आखिर में वही काम ना हो जो पहले अदवार में होता रहा है। तो अब अगर नवाज शरीफ साहब उसी बात का रोना रो रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ केसेस को इस तरीके से, तो इन्होंने खुद भी अपनी लाइफ में, जिंदगी में, अपनी इक़्तिदार में ये काम किया हुआ है, तो ही नोज बेटर देन। जी बड़े केसेस है, बड़े केसेस है। उस वक्त अपोनेंट्स के ऊपर, इसी तरह जरदारी साहब के ऊपर बहुत से केसेस बनाए गए। जिस तरीके से मीडिया कैंपेन्स चली, उनको मकसद ये है कि आया ये मुल्क कभी बेहतर हो सकेगा। अच्छा एक छोटा सा टकराव से इनको फायदा होगा? किनको जी? नवाज शरीफ साहब को। टकराव की सियासत है ना ये, जिस किस्म की स्पीचेस वो करते हैं, नेम लेते हैं लोगों के, बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के, तो ये आप मतलब ओपनली अगले को चैलेंज कर रहे हैं ना। देखिए जी, जिनके नाम ले रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो अपनी, देखिए आईन पाकिस्तान जो है वो डिफाइन करता है हर बंदे की अपनी एक लिमिट को या ज्यूरिस्डिक्शन को डिफाइन किया हुआ है, जिसका जो काम है। हमारे यहाँ जुल्म पता क्या हो रहा है, जिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो तो वो करते नहीं, दूसरों के डिपार्टमेंट में घुसे हुए।
تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اس ملک کا نہیں، لیکن جو میٹنگز وہ نواز شریف صاحب نے کروائی تھی محمد زبیر صاحب کے ذریعے، اگر وہ چیز مٹیریلائز ہو جاتی تو نواز شریف صاحب کی لینگویج آج یہ ہوتی؟ دیکھیں میاں صاحب نے اب بھی جنہوں نے ان کو باہر جانے دیا ہے نئے لوگ ہیں، شاید ایکسپیرینس نہیں ہوگا، ہسٹری سے سبق نہیں سیکھتے. نواز شریف صاحب اس وقت بھی مشرف صاحب کے دور میں بھی اسی طرح کی ڈیل کر کے باہر گئے تھے. معاہدہ انہوں نے جا کے اگلے دن ہی وائلیٹ کر دیا، کیونکہ پہلا انٹرویو بھی انہوں نے ہمیں ہی دیا تھا، اور اس وائلیشن تھی اس انڈرسٹینڈنگ کی، ایگریمنٹ یا معاہدے کی. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اگر آپ نے ان کو باہر بھیجا اور کہا کہ خاموش رہیں، اور پیچھے سے آپ نے بھی جو انڈرسٹینڈنگ کی ہوگی وہ پوری نہیں ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، اس کے بعد یہ سارا کچھ دکھائی دے رہا ہے. اس کے بعد یہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ ٹکراؤ کی سیاست سوٹ کرتی، ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. نواز شریف صاحب کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اگر ٹکراؤ کی سیاست زیادہ دیر چلی تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوگا، نقصان کوئی نہیں. نقصان تو پارٹی کو بھی فائدہ ہوگا، جو لوگ یہاں ہیں. بالکل ہوگا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جس طریقے سے پی ٹی آئی نے گورنمنٹ کی ہے یا جو بھی کام کیے ہیں، اس سے نواز شریف کا ووٹ بینک بڑا ہے. ٹھیک ہے، ایک شارٹ بریک ناظرین کوئکلی لے لیتے ہیں اور پھر شیلہ رضا صاحبہ اور بسر صاحب کو اپنے اس ڈسکشن میں انکلوڈ کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی سیاسی صورتحال پہ گفتگو کر رہے ہیں، خاص کر نواز شریف صاحب نے جو تیسرا خطاب کیا ہے پچھلے 10 روز کے اندر، اور انہوں نے حکومت اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا ہے. شیلہ رضا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح بسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس اپوزیشن سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو آپ لوگ پارٹ آف دا سسٹم ہیں، سندھ کے اندر آپ لوگوں کی حکومت ہے، اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے ان کا ری ایکشن عدالتوں میں پیش ہونے کے بعد جو بھی گفتگو ہوتی ہے کہیں پہ، اس کے بعد ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بالکل پیسفلی چیزوں کو لے رہی ہوتی ہے. سو اٹ مینس کہ آپ لوگ کوئی اتنا بڑا یعنی چیلنج حکومت کو نہیں کرنا چاہ رہے کہ یہ سارا کچھ بائنڈ اپ ہو جائے اور خان صاحب بھی گھر چلے جائیں اور آپ کی سندھ کی حکومت بھی چلی جائے. پہلی بات تو یہ کہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی، کوئی اپوزیشن شروع میں بالکل نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ گھر چلے جائے، اور میری پارٹی کو تو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے سب کو منایا کہ بھائی آپ حلف لیں. دونوں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے، قدم بڑھاؤ عمران نیازی، ہم تمہارے ساتھ ہیں. دونوں نے کہا، دونوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہمارا احتساب نہ کرنا. اور بسرا صاحب تو جانتے ہیں، انہوں نے آصف زرداری صاحب کے لیے نغمہ لکھا بھی گایا بھی کہ زرداری صاحب احتساب سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور نواز شریف کے دور میں بلا جواز کوئی دکھ نہیں تھی. 11.5 سال وہ جیل میں رہے، ابھی تو 6 مہینے کی بات ہوئی ہے، اور وہ والے کیس جن کی 97 میں حیثیت ختم ہو گئی تھی وہ دوبارہ کھل گئے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ عمران صاحب تو خوش قسمت تھے کہ سب کو پتا تھا کہ سلیکٹڈ ہے، اور پھر بھی ساری اپوزیشن کھڑی ہو گئی. لیکن اس میں اپوزیشن کی کیا غلطی ہے کہ اگر آپ نے معیشت زیرو نیگیٹو کر دی؟ اپوزیشن کی کیا غلطی ہے کہ چینی اور آٹا مافیا آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں، آپ جب سب ثابت ہو جاتا ہے ان کو انعام میں دوسری وزارتیں دے دیتے ہیں؟ اپوزیشن کی کیا غلطی ہے کہ آپ نے دوائیں 2 دفعہ اضافہ کر کے 500% بڑھا دی؟ اپوزیشن کی کیا غلطی ہے کہ اب یوٹیلیٹی اسٹورز پہ بھی چیزیں مہنگی ہونے کے بعد ملنی نہیں؟ تو اور اپوزیشن اتنی بھی بری نہیں کہ آپ یک طرفہ احتساب کرتے رہیں، اپنے لوگوں کو آپ باہر بھیجتے رہیں، ان کی وزارتیں بدلتے رہیں. آپ لوگوں کا آبجیکشن یہ ہے کہ احتساب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی ہونا چاہیے. ایک منٹ جی، ہم احتساب سے نہیں ڈر رہے، آپ ان کا مت کریں جی. لیکن یہ انتقام ہے کہ خورشید شاہ جس طرح سے بند ہے، لیکن گورننس کی جب آپ بات جی. اور دوسرے یہ جو مہنگائی ہے اس کو آپ دنیا میں پاکستان کا پہلا نمبر کر دیں. تو یہ تو آپ نے موقع دیا ہے کہ 2 جماعتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتی، آئندہ الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گی. آپ نے 11 ان جماعتوں کو جو ایک دوسرے کے مخالف لڑتی ہیں ان کو ساتھ بٹھا دیا. تو یہ تو ایک آپ کا کارنامہ ہے. دوسرے میں تھوڑے سے جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ میرے شوکت بسرا بھائی، آپ لوگ این آر او، عمران صاحب کسی کو این آر او نہیں دے سکتے، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ این آر او دے.
اور اسی لیے جیسے ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چلے گئے تو انہوں نے اپنی ہیلتھ منسٹر تک کو نہیں چھوڑا, انہوں نے لیبس ٹیکنیشینز کو نہیں چھوڑا, کسی کو نہیں چھوڑا. دوسری بات یہ کہنا کسی سیاستدان کے لیے وہ ختم ہو گیا, تو بھائی اگر وہ ختم ہو گیا تو کیبنٹ بیٹھ کے نواز شریف کو ڈسکس کرتی ہے, 50 لوگ بیٹھ کے جواب کیوں دیتے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نواز شریف یہ زبان استعمال کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا کی کلپ نکالے نا, جس میں عمران صاحب نے کیا کیا کہا ہے پاک فوج کے لیے, یہاں تک کہہ دیا کہ کتا پالتیوں سے وزیر اعظم بناتی ہے, یہاں تک کہہ دیا کہ 4000 لوگ کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوگا. اور اگر الطاف حسین نے کہا تو اس کی باقیات جو تھی, قاتل کو آپ نے نفیس بنا کے اپنے ساتھ کر لیا, یہ عمل آپ اب بھی کر رہے ہیں. تیسری بات جو ہے سی پیک کو ہم کیوں خراب کریں گے, ہم ہی تو لائیں. چائنا کی ویب سائٹ پہ دیکھیں آصف زرداری صاحب سائن کر رہے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے یہ کہا کہ پی ایم ایل این جو ہے اس میں, اچھا ہاں, ٹکراؤ کی سیاست میں جا رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں, کیا ایک آدمی اپنی پارٹی کو بوسٹ نہیں کرے گا؟ دوسری بات یہ کہ سر مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا آپ لوگ تیار ہوں گے کہ گورنمنٹ اگر ختم ہوتی ہے تو ظاہر ہے سندھ کی گورنمنٹ بھی جائے گی نا, تو اس کے لیے تیار ہوں گے آپ لوگ؟ یہ تو دیکھیے جدوجہد جب شروع ہو رہی ہے, جدوجہد تو ہوتی رہے گی نا, جدوجہد تو ہوتی رہے گی, لیکن ایک کلیئر آپ لوگ کمیٹی سامنے آئیں اور آ کے یہ بتائیں جی کہ اوکے ہم پیچھے دیں گے سینٹر کے پارلیمنٹ سے بھی اور ہماری حکومت بھی ختم ہوگی, ہم جاتے ہیں نئے الیکشنز کے اندر. میں یہ سمجھتی ہوں کہ رہبر کمیٹی بنی ہے اور اس میں جو فیصلہ ہوگا اس کو سب مانیں گے. اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی جو آئین پاکستان کے خلاف کسی نے کی تو میرے لیڈر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے آئین بنایا, اور میرے لیڈر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آئین کی شکل کو بہت حد تک بحال کیا. تو ہم پھر اس کو دیکھیں گے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, اور یہ بسرا صاحب بھی جانتے ہیں, صرف میں ایک یہ پڑھ دوں بس. زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کمزرف کی ہر بات گوارا کر لے. بسرا صاحب جی بتائیں, جواب دیں. بشیر بھائی میں پہلی بات تو ایک بات بتا دوں آپ کو, جب یہ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو ہر طرف سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, فوج بھی ٹھیک ہوتی ہے, عدلیہ بھی ٹھیک ہوتی ہے, پاکستان بھی بہت اچھا ہوتا ہے, میڈیا بھی بہت اچھا ہوتا ہے. جیسے ہی یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو انہیں یاد ستانے لگ جاتی ہے کہ یہ ہم کتنے آپ ان کو اتنا بے روزگار کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہ کوئی روزگار تو دینا ان کو. دیکھو نا, ہم نے کہا تھا بھائی لوٹ مار کرو, ہم نے کہا تھا ٹیٹیاں لگاؤ, ہم نے کہا تھا پاکستان کو 32,000 ارب کے قرضے دو, ہم نے کہا تھا ہر پیدا ہونے والے 1.5 لاکھ کا مقروض کرو, ہم نے کہا تھا تمام اداروں کو. ایک منٹ شیلا بہن, ایک منٹ. اور دوسری بات دیکھیں, پیپلز پارٹی نے بڑے پرانے حساب چکانے ہیں, بڑے پرانے بدلے لینے ہیں نون لیگ سے, ذرا دیکھتے جائیں آپ. میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ شیلا بہن آپ بڑی پکی ہیں, اب یہ جواب نہیں دیتی ہیں. صحیح ان باتوں کو ریکارڈ پہ رکھیے گا. آپ گھما رہے ہیں, میں جواب دے رہی ہوں. میں تو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں شیلا بات میری پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے, شیلا بات تو سن لے, میری بات کو مکمل کرنے دیں, اس پہ ہم بات کریں. اچھا میری بات پولیٹیکل ٹریننگ نہیں. میں آپ کو پھر کہنے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو کچھ کرے گی اس نون لیگ کے ساتھ وہی ہوگا, چرجا رام بلی کرے گا. اور اس کے ساتھ چونکہ اس کی وجہ ہے, بیگ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے پاس اب کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے. میاں نواز شریف نااہل, مریم نااہل, دوسرے فیصلے آنے والے ہیں. آدھی بات سنتے ہیں, آدھی سنیں اور بھی کہا اس کے بعد بات تو سن لیں. اشتہاری ڈکلیئر ہو چکے ہیں. اب ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ اچھا دولت بچانا چاہتے ہیں, مال بچانا چاہتے ہیں, وہ بھی نہیں بچ رہا. اب سارے کا سارا ٹبر بھی اشتہاری ہے, سو وہ دیوار کو ٹکر مار رہے ہیں. اور بالکل وہی الطاف حسین والا لہجہ, اور آج الطاف حسین کا انجام دیکھ لیں. گزارش یہ ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے, اب دیکھ لیں اپنی ساری ریاستیں, ملک دیکھ لیں. بسرا صاحب ایک جو احتساب کے حوالے سے بیگ صاحب نے بھی یہ بات کی, اور نواز شریف صاحب نے کہا جی کہ آپ کا بی آر ٹی جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں کتنے عرصے میں آپ نے کمپلیٹ کیا, 5 بسیں وہاں پہ جل گئیں, اور آپ کا وہ سسٹم جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے. آپ کے ملین ٹری کے اوپر انویسٹیگیشن تھی, اس کے اوپر کوئی سامنے نہیں آ سکا کہ اس میں کیا کچھ ہوا. آپ کا معلم جبا کا کیس کدھر چلا گیا, آپ کے جو لوگ اریسٹ ہوئے تھے وہ پھر دوبارہ سے وزیر بن گئے ہیں.
تو اس سے تو لوگوں کے اندر شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. وحید بھائی میں گزارش ہے، پہلے میں فکرہ مکمل کر لوں. آپ شام کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، آپ مصر کو، ہوا کیا وہاں پہ سب سے پہلے افواج کے خلاف سازش کی گئی. آج وہاں دیکھیں کیا ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ انہیں متنازع بنا رہے ہیں نا، آپ لوگوں کی کارکردگی، آپ لوگوں کے فیصلے، آپ لوگوں کی حرکتیں. تمام ممالک تباہ و برباد ہو گئے. جو کام CIA راہ موساد نہیں کر سکی، آج یہ ٹولہ، وہ ٹولہ جو کرپشن کا مارا ہوا ہے، وہ یہی تو کہتے ہیں کہ آپ اداروں کو گھسیٹ کے پالیٹکس کے اندر لے کے آتے ہیں. شہید آپ انٹرپٹ کر دیتے ہیں، میں اس بات پہ آ رہا ہوں. جی اچھا، وہ یہ سب اکٹھے ہو کے کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان رہنا ہے. یہ اگر کرپشن والے لوگ سمجھتے ہیں، لوٹ مارے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ایجنڈا اپنا کے، ہم وہ زبان بول کے جو ہمارا بدترین دشمن بھارت بول رہا ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں مالم جبا، BRT، تحریک انصاف، میں پیپلز پارٹی کا حصہ رہا. تحریک انصاف تو پاکستان کی تاریخ میں 5 سال صرف خیبر پختونخوا میں رہی ہے. اگر ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، شیلہ رضا بہن کو میں کہتا ہوں، اپوزیشن کو کہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کاروائی نہیں کر رہا، تو یہ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے پروگرام میں، ٹاک شوز میں؟ مولا لیٹ می ٹیک اے بریک، پھر میں آتا ہوں. تمام ثبوت آپ کی طرف آتا ہوں، پھر آپ جواب دیجیے گا کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہے. لیٹ می ٹیک، یہاں پہ ایک اور بریک لیں گے ناظرین، اور بریک سے واپس آ کے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملکی سیاسی صورتحال پہ گفتگو ہو رہی ہے. میرے ساتھ محسن بیگ صاحب ہیں، شوکت بچہ صاحب ہیں اور شیلہ رضا صاحبہ ہیں. بیگ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن تو اکٹھی ہوگی، لیکن مین تو 2 بڑی جماعتیں ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں کس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف تھے یہ. تو کیا یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ جو عمران خان صاحب جس سے زیادہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں کہ یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے بیکاز دے ہیو دیئر اون انٹرسٹ، اور اس وجہ سے وہ جو ایک میس موومنٹ یا اس قسم کی تقریروں سے جو عوام کو سڑکوں پہ لانے کی جو بات کوشش کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے، وہ شاید نہ کر پائیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دونوں کے نظریات بہت مختلف ہیں، دونوں کی ہسٹری بھی ایک دوسرے کے خلاف اچھی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھے ہوئے ہیں APC میں، اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک چارٹر پورا بنا لیا ہے. میں بہت دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اتحاد برقرار رہا APC اور ان جماعتوں کا، اپوزیشن کا، تو یہ حکومت کے لیے بہت ٹربل کریٹ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہوگی کہ یہ اتحاد ان کا برقرار رہے. یہ سیپریٹ ہو کے انہوں نے دیکھ لیا، بہت کمپرومائز بھی میرا خیال میں کیا. پیپلز پارٹی کیوں دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کے پاس اسپیس بھی ہے، پلیس بھی ہے، پورا سندھ ہے، اور ان کی لیڈرشپ کو تو کسی نے نہیں کہا جی کہ آپ ہیں اور آپ باہر ہیں اور آپ اندر ہیں اور آپ کدھر ہیں. پاکستان کے اندر علاج بھی کروا رہے ہیں زرداری صاحب، پاکستان کے اندر عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، جیل میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں. So we have to keep in mind the mindset of the two parties leadership اور ان کا جو ماضی رہا ہے. پھر جی میں آپ کو سب کچھ چیزیں میں ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا. مقصد یہ کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سونر اور لیٹر، جتنے بھی اپوننٹس ہیں اس وقت موجودہ گورنمنٹ کے، وہ میرے خیال میں نظریات شاید یہی ہے کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑنا. اور یہ جس طریقے سے لا پاس کروایا گیا اس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی ٹارگٹ ہے، اور بالکل ٹارگٹ بنی ہوئی ہے جس سپیڈ سے وہ چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان لیڈرشپس کو بھی شاید نالج ہے، علم ہے، وہ اتنے نادان نہیں ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا، سیاست سے آؤٹ کیا، تو کل ان کی بھی باری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپوزیشن کو اتنا زیادہ انڈر پریشر مت کریں، اور کر رہے ہیں گورنمنٹ، اور یہ گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں غلطی ہے. اسی وجہ سے یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے سب کے خلاف سیم ٹائم پوری ایک وار جو ہے وہ لانچ کر دی ہے. ادروائز یہ جماعتیں 11 جماعتیں یا 15 جماعتیں یا 8 جماعتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی تھی. یہ گورنمنٹ کے رویے کی وجہ سے اور گورنمنٹ کے جو ایکشن کیا گیا ہے اور جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اکٹھے ہوئے. ٹھیک ہے شیلہ رضا صاحب، آئی ہیو گاٹ 2 منٹس، پلیز رسپونڈ کر دیں بسر صاحب کو. میں یہ کہوں گی کہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ ہماری بڑی اچھی دانشور ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ حکمران کے ہاتھ اگر انتقام یا حسد کا اختیار آ جائے
تو وہ پورے نظام کو آگ لگا کر چھوڑتا ہے، مگر اس کے جنون کا انت تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود خاکستر نہ ہو جائے۔ پاکستان اب ذہنی مریضوں کے اختیار میں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر سپریم کورٹ سے یہ آواز آ رہی ہے مسلسل کہ نیب کو جو ہے، نیب کا ادارہ آرم ٹوئسٹنگ اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہے اور بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق نہیں ہے اور یہ استعمال ہو رہا ہے، تو بسا صاحب کبھی اکیلے میں یہ سوچیں گے تو ضرور، اور سوچتے ہوں گے میں کیوں ادھر آیا، مجھے کس نے بھیجا۔ تو میں یہ بات کہوں گی کہ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اہل نہیں ہے، اور یہ اتنی کنفیوز ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن فردوس شمیم نقوی سندھ میں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کراچی میں گیس شارٹیج جو ہے اور الیکٹرک سٹی کی جو شارٹیج ہے اس پہ جب آواز بلند کی تو ان سے استعفیٰ طلب کر جی بسرا صاحب جو 1 منٹ، بات یہ ہے عمران خان اور تحریک انصاف باری لینے نہیں آئے، ٹینیور پورا باری انہیں خود ہی مل گئی، ٹینیور صرف چیز نہیں ہوتی، نظام کی ہوتی ہے تبدیلی بھائی، کے لیے آئے ہیں، ٹینیور کچھ نہیں چوروں ہوتا، ڈاکوؤں کا احتساب کرنے کے لیے آئے زرداری ہیں، صاحب کا کیا پاکستان کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، پاکستان کے بچوں کو جنہوں نے تباہ و برباد کر دیا ان کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے حکومت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، جان بھی چلی جائے عمران خان پیچھے نہیں ہٹے گا، حکومت بے شک اس پروگرام میں چلی جائے، اس لیے یہ بات ذہن کر لیں، یہ روئیں، یہ چیخیں ماریں، یہ جلسہ کریں، یہ جلوس کریں، یہ اداروں کے خلاف بولیں، اب ان کو حساب دینا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی پرانا سبق، کوئی نئی بات نہیں۔ بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب آپ کا، شیلہ رضا صاحب آپ کا، محسن بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔ ناظرین آج کے لیے اتنے ہی، کل دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔